لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت بدر الطریقہ حضرت علامہ عبدالعزیز بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 8 جمادی الاولیٰ 1369 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ جمادی الاولیٰ کی تاریخ ہے۔ 8 تاریخ کو آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے گا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت کا بیان ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کی سیرت ہے۔ محبین اعلیٰ حضرت سے گزارش ہے کہ بیان سن کر کے دوسروں تک شیئر کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلقین متوسلین آپ کے چاہنے والوں کی جو خدمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ اپنا کردار ادا کیجئے۔ تجلیات خلفاء اعلیٰ حضرت نامی کتاب سے میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ بدر الطریقہ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث بجنوری علیہ رحمہ کی ولادت پاک قصبہ گھنگورا ضلع بجنور یو پی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا ظفر یاب خان بجنوری اپنے زمانے کے ایک جید عالم دین اور جماعت اہل سنت کے ایک عظیم داعی تھے۔ علاقے میں آپ کی بہت پذیرائی تھی، تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال تھے، سلیم الطبع، فکر و تدبر میں آپ اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے شہزادے حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز قادری رضوی کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ابتدائی تعلیم سے خود آراستہ کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے خلیفہ اعلیٰ حضرت خواجہ علامہ احمد حسن رضوی امروہی علیہ رحمہ کی خدمت بابرکت میں شرف تلمذ کے لیے بھیجا۔ حضرت بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے استاذ محترم کی خدمت عالیہ میں زانو ادب تہ کر کے درس نظامی کی تکمیل کی۔ آپ کی تعلیم کا سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا اور آپ نے استاذ گرامی سے بھرپور علمی استفادہ کیا۔ مزید علم حدیث میں آپ مہارت حاصل کرنے کے لیے امام المحدثین حضرت علامہ شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت حاضر ہوئے الحمدللہ، اور حضرت محدث سورتی سے خصوصی طور پر صحاح ستہ کا درس لیا۔ آپ نے اپنے ایام طالب علمی میں پڑھائی کے دنوں میں اپنی ذہانت و فطانت سے اپنے اساتذہ کا دل موہ لیا تھا۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی علمی قابلیت کی بنا پر آپ کو مدرسہ حافظیہ جامع مسجد پیلی بھیت میں بحیثیت مدرس مامور کیا تھا۔ آپ نے اس مدرسہ میں بڑے انہماک اور دل جمعی سے درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ جب آپ کا علمی شہرہ چاروں طرف ہونے لگا اور آپ کی علمی صلاحیت کا ڈنکا بجنے لگا تو حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ نے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں 1340 ہجری میں بحیثیت مدرس تقرر فرمایا۔ مدرس کی حیثیت پر منظر اسلام میں آنا یہ اپنے آپ میں الحمدللہ ایک عہدہ کے اور ایک شان کے لائق بات ہے، جہاں آپ تا حیات درس و تدریس میں مشغول رہے۔ 1350 ہجری میں آپ کے سپرد درس حدیث ہوا۔ آپ بریلی شریف کے جامع مسجد کے امام بھی تھے الحمدللہ۔ آپ کو درس نظامی کے تمام علوم و فنون میں دستگاہ یعنی مہارت حاصل تھی۔ حدیث شریف میں امتیازی فنی خصوصیت و قوت حاصل تھی۔ آپ ایک محنتی اور جفا کش استاد تھے۔ طلبہ پر آپ کی مہربانی لائق تقلید تھی۔ افہام و تفہیم کا مادہ غضب کا تھا۔ سمجھانے کا بہت بہترین انداز اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ کی تدریس سے، آپ کے پڑھانے سے طلبہ ہمیشہ مطمئن رہے۔ آپ بہت ملنسار تھے، زہد و تقوی اور ورع میں ترہ امتیاز تھے۔ انہی عظمتوں کی بنا پر حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے آپ کو بدر الطریقہ کا خطاب دیا تھا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت الحمدللہ علامہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ عبدالعزیز بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدر الطریقہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ بدر الطریقہ طریقت کا چاند،
غور کیجئے کہ طریقت کا چاند جن کو کہا گیا ہو ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، وہ بھی طریقت کا چاند کہنے والے جو ہیں وہ بھی شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ علمی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ بعد نماز عصر مثنوی شریف کا جامع مسجد بریلی شریف میں آپ درس دیا کرتے تھے۔ نواسہ اعلیٰ حضرت علامہ تقدس علی خان رضوی بریلوی علیہ رحمہ آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز خان علامہ موصوف علیہ رحمہ نے اپنے مکتوبات میں علامہ عبدالقدیر خان تحریر فرمایا ہے، جبکہ مولانا عبدالعزیز خان کتب تواریخ میں آپ کا نام درج ہے۔ ملاحظہ کریں تذکرہ محدث سورتی اور تذکرہ علماء اہل سنت، یہ لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالعزیز خان نے دارالعلوم منظر اسلام میں تقریباً 20 سال تک پڑھایا۔ جی، اعلیٰ حضرت قبلہ سے انہیں خلافت بھی تھی، جامع مسجد بریلی میں خطیب و امام رہے، پھر مدرسہ مظہر اسلام مسجد بی بی جی بریلی میں اعلیٰ کتابیں، اونچے درجے کی کتابیں پڑھاتے رہے، اور منظر اسلام میں بھی حدیث شریف پڑھاتے، اور انہیں بدر الطریقہ ملقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ شام کو روزانہ مثنوی شریف کا درس ان کا معمول تھا۔ اپنے وطن معلوف میں آپ وصال فرمائے۔ ان کے صاحبزادے نصرت الدین احمد اب بھی الحمدللہ بریلی میں مدرس ہیں۔ جس وقت یہ مقالہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس وقت تک الحمدللہ وہ مدرس تھے، 2013 کی بات ہے یہ۔ آپ کے تلامذہ میں صاحب فکر و فن بہت پیدا ہوئے ہیں، جن میں نواسہ اعلیٰ حضرت علامہ تقدس علی بریلوی اور تلمیذ حجت الاسلام علامہ مفتی ابراہیم فریدی سمستی پوری مشہور و معروف ہوئے۔ رئیس العلماء حضرت علامہ تقدس علی خان بریلوی سیدنا اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کے نواسے اور حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی کے بھانجے اور داماد تھے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا، حضرت حجت الاسلام علامہ رحم الہی منگلوری، علامہ عبدالعزیز خان بجنوری، علامہ حسنین رضا خان بریلوی، حضرت صدر الشریعہ اعظمی کے اسماء مبارکہ ہیں۔ آپ نے منظر اسلام کو بحیثیت محتمم بام عروج تک پہنچایا تھا۔ محدث بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حسن تدبر سے منظر اسلام کو ایک بلند مقام تک پہنچایا، اور اپنے زمانے مبارک میں قرص رضوی کا اہتمام شاندار طریقے سے آپ کرتے تھے۔ مولانا شہاب الدین رضوی مفتی اعظم اور ان کے خلفاء صفحہ 271 پر لکھتے ہیں کہ حضرت مفتی تقدس علی خان کو 1322 ہجری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ سے بیعت اور تمام سلاسل میں اجازت و خلافت کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی، جبکہ علامہ تقدس علی خان علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت سے اپنی خلافت کا انکار کیا ہے۔ ملاحظہ کریں ماہنامہ معارف رضا کراچی میں صفحہ 58 میں، اور 2013 عیسوی 1367 ہجری میں آپ نے بغداد شریف، کاظمیہ شریف، کربلا معلیٰ اور نجف اشرف میں حاضری دی۔ 1368 ہجری میں ہندوستان سے پہلا حج کیا، پاکستان سے 1388 ہجری میں دوسرا حج، اور 1392 ہجری میں تیسرا حج کیا۔ آپ نے زمانہ تدریس میں لائق و فائق طلبہ پیدا کیے، جنہوں نے بعد فراغت اپنے اساتذہ کا نام روشن کیا۔ ممتاز الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم فریدی علیہ رحمہ کی 1328 ہجری 1910 عیسوی میں سمستی پور میں ولادت ہوئی۔ آپ نے مختلف مدارس اسلامیہ میں علم دین حاصل کی۔ درس نظامی کی تکمیل کر کے مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان قادری اور علامہ عبدالعزیز بجنوری قادری سے سیاہ ستہ کا دور کیا، اور تفسیر بیضاوی کا درس لیا۔ 1351 ہجری میں دستار بندی ہوئی۔ آپ مولانا مصلح الدین آروی علیہ رحمہ کے مرید تھے، اور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔ آپ نے احکام النکاح، تعلیم المنطق، تذکار مطیب، مفید الطالب، مفید المطالب، تذکرہ نایاب اور نوائد حزب البحر تحریر فرمائی۔ آپ نے استاذ محترم کے وصال پر ایک بہترین قطعہ بھی تحریر فرمائی۔ بدر الطریقہ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث بجنوری علیہ رحمہ سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد اعظم بریلوی مجدد اعظم محدث بریلوی علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور سیدنا محدث بریلوی علیہ رحمہ اپنے 50 خلفاء کی فہرست میں 38ویں نمبر پر لکھتے ہیں جناب مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مدرس مدرسہ جامع مسجد پیلی بھیت، عالم مجاز طریقت۔ آپ کے وصال کے تعلق سے یہ تجلیات خلفاء اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث بجنوری بریلوی کا سانحہ ارتحال 8 جمادی الاولیٰ 1369 ہجری 1949 میں ہوا۔
آپ کی نماز جنازہ میں لاکھوں کا مجمع تھا. نماز جنازہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی اور انجمن اسلامیہ بریلی کے قبرستان میں آخری آرام گاہ بنا. تذکرہ علماء اہل سنت، تذکرہ محدث سورتی اور تذکرہ تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت، ان کتابوں کے حوالوں سے یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو پیش کیا ہے. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.